واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 69 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، آپ کے کمنٹس اور لائک ہمارے لیے حوصلے کا باعث بنیں گے، لہٰذا کمنٹس اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، سمن تاش نے کہا کہ آنکھوں سے محروم موسیقی میں ڈوبا ہوا انسان جاسوسی نہیں کر سکتا، تم یہ بتاؤ کہ سلطان کو کب اور کیسے قتل کیا جائے گا۔ ناظرین، اخشی نے کہا کہ اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ سمن، مجھے تمہارا اتالیق بھی غزنی کا جاسوس معلوم ہوتا ہے، ورنہ وہ ترکستان کے اتنے بڑے دشمن کو اسلام کا علمبردار نہ کہتا۔ اگر تم اپنے ابا کی زندگی چاہتی ہو تو اتالیق کی باتوں کو سچ سمجھنا چھوڑ دو، وہ خرانٹ بوڑھا تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ سمن تاش کی زبان جیسے گنگ ہو گئی ہو، اخشی بولتی رہی اور وہ سنتی رہی۔ اخشی، سمن تاش نے کچھ گھبرائے ہوئے اور اکتائے ہوئے لہجے میں بولی، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ اخشی، تم چلو، میں موسیقار کو اس کے ٹھکانے پر چھوڑنے جا رہی ہوں۔ ناظرین، اخشی نے کہا، سمن، کسی ملازم کو اس کے ساتھ بھیج دو، تم خود کیوں جاؤ گی؟ سمن تاش نے کوئی جواب نہ دیا اور موسیقار کی طرف چل پڑی۔ ناظرین، موسیقار کو محل کے قریب ہی رہنے کو مکان دیا گیا تھا۔ سمن اس کا ہاتھ پکڑے اسے اس کے کمرے تک لے گئی۔ راستے میں وہ کچھ نہ بولی۔ سمن موسیقار کے کمرے سے نکلنے لگی تو موسیقار نے اسے رک جانے کو کہا۔ ناظرین، سمن رک گئی۔ موسیقار اداس لہجے میں بولا کہ آپ شہزادی ہیں اور میں آپ کا خادم ہوں، ایک بات کہوں تو برا نہ ماننا شہزادی، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ سمن نے پوچھا، کیوں؟ موسیقار نے کہا کہ قادر خان کی بیٹی نے مجھے جاسوس کہا تھا، کہتی تھی کہ میں آپ دونوں کی باتیں سننے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ سمن شہزادی، مجھے بادشاہوں اور سلطانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرے لیے دنیا کبھی نہ ختم ہونے والی تاریکی اور آوازیں ہیں، اسے میں اپنے نغموں سے روشن رکھتا ہوں۔ سمن تاش نے کہا، نہیں، تمہارے تار بڑی زور سے جھنجھنائے اور خاموش ہو گئے تھے، اور تم خاموش ہو گئے تھے اسی لیے اس نے کہا کہ تم ہماری باتیں سننے کے لیے خاموش ہو گئے ہو۔ قادر خان کی شہزادی کے منہ سے سلطان کے قتل کی بات سنی تو میرے ہاتھ کانپ گئے تھے اور مضرا بے قابو ہو کر تاروں پر جا لگا اور میری زبان کانپ کر خاموش ہو گئی۔ سمن تاش نے پوچھا کہ اگر سلطان قتل ہو جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ مغنی نے کہا کہ سلطان ہو یا سپاہی، کسی کو قتل نہیں ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سلطان محمود کو پسند کرتی ہیں، اگر سلطان قتل ہو گیا تو مجھ پر بھی وہی قیامت ٹوٹے گی جو آپ پر ٹوٹے گی، آپ کی طرح میں بھی سلطان کو اسلام کا علمبردار سمجھتا ہوں۔ سمن تاش نے کہا، لیکن یہاں کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ ناظرین، موسیقار نے پوچھا کہ سلطان کو کون قتل کرے گا، کب قتل کرے گا؟ ناظرین، سمن تاش نے کہا کہ میں ابھی ان سوالوں کا جواب نہیں جانتی، تم آرام کرو، ذرا رک جاؤ شہزادی، میں اب آرام نہیں کر سکوں گا، سو نہیں سکوں گا۔ سمن تاش نے کہا، تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ تم خانہ جنگی روک نہیں سکتے، تم سلطان کو قتل ہونے سے بچا نہیں سکتے۔ مغنی نے کہا کہ اگر آپ مجھے کچھ بتا دیں تو میں وقت سے پہلے سلطان کو قتل کے متعلق خبردار کر سکتا ہوں۔ سمن تاش نے ہنس کر کہا، تم بہت جذباتی ہو، تم بھلا غزنی کیسے جاؤ گے؟ مغنی نے کہا کہ گرتا پڑتا چلا جاؤں گا، یہاں میرے شاگرد ہیں، جسے کہوں گا وہی چلا جائے گا۔ ناظرین، سمن تاش نے کہا، کیا تم اس معاملے میں سنجیدہ ہو؟ جو کہہ رہے ہو وہ کر کے دکھا سکتے ہو؟ مغنی نے کہا کہ آپ بس راز کی بات بتا دیں، باقی کام میں کسی اور سے کرا لوں گا۔ شہزادی صاحبہ، میں نے سلطان کے متعلق اپنی رائے تمہاری رائے سن کر دی ہے۔ سمن نے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم دونوں کے بیچ کیا باتیں ہوئی ہیں۔ سمن تاش وہاں سے چلی گئی۔ سمن تاش نے اپنی ماں سے کہا، کیا ابا حضور اپنی خاندانی روایات کو مرنے نہیں دیں گے؟ سمن کی ماں نے کہا، کیسی روایات بیٹی؟ سمن نے اپنی ماں سے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کاشغر کا خان ابا کے پاس کیوں آیا ہے؟ خراسان پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے، قادر خان ہمارے ابا کو چچا ایلی خان کے راستے پر لے جا رہا ہے، ہمارے خاندان کے ابھی پہلے زخم مند مل نہیں ہوئے، کیا
آپ ابا کو اس خانہ جنگی سے روک نہیں سکتے۔ ناظرین اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سمنتاش کا باپ ابو منصور خان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت اونچی آواز میں سنتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی اور بیوی کو دیکھ کر رک گیا اور انہیں بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ ناظرین سمن کی ماں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ابو منصور نے کہا کہ تم دونوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ کوئی خاص بات ہو رہی تھی۔ سمنتاش کی ماں نے اپنے شوہر کے کان کے ساتھ منہ لگا کر بلند آواز سے کہا کہ آپ ہمارے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ہماری آنکھوں میں جھانکیں تو آپ کو اسلام کے سپاہیوں کی خون چکا لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کو اسلام کا پرچم خاک و خون میں پڑا نظر آئے گا۔ آپ میری آنکھوں میں دیکھیں تو آپ کو ایک ہی مذہب کے بیٹے ایک دوسرے کا خون بہاتے نظر آئیں گے۔ ناظرین ابو منصور نے گرج کر کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہیں میرے فیصلوں میں دخل دینے کی جرت کیسے ہوئی؟ ناظرین سمنتاش کی ماں نے کہا کہ جیسے اس وقت آیا کرتی تھی جب میں جوان تھی، میرا حسن پرشباب تھا، میرے جسم میں دلکشی تھی اور چہرے کا حسن بھی تر و تازہ تھا، مگر اس کی جگہ ان 5 لڑکیوں نے لے لی ہے جو تمہارے پاس آئی ہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم تم کو کہ ان کو کس نے کس مقصد کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا نے تمہارے کان بند کر رکھے ہیں اور تمہاری عقل پر 5 لڑکیاں قابض ہو گئی ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ان میں 2 لڑکیاں ایسی ہیں جو تحفے کے طور پر بھیجی گئی ہیں۔ وہ کس نے کس نیت سے بھیجی ہیں؟ ابو منصور نے کہا لیکن جو اختیار تمہیں حاصل ہے وہ میں نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ اگر ہم نے سلطان پر یہ ظاہر نہ کیا کہ ہم ابھی زندہ ہیں تو وہ ہمیں خوارزم کی طرح نکل لے گا۔ جانتی ہوں وہ کتنا طاقتور ہو گیا ہے۔ سمنتاش نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ آپ کو نگلنے کے لیے طاقتور ہوا ہے؟ یہ وہم ترکستانیوں کو ہے اور وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین سمنتاش اور اس کی ماں سر توڑ کوشش میں تھی کہ ابو منصور اپنا فیصلہ بدل دے اور سلطان محمود کے خلاف خانہ جنگی میں حصہ نہ لے۔ دونوں ابو منصور کو بولنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ناظرین ابو منصور نے بھڑک کر کہا کہ خدا کے لیے میری بات بھی سن لو، قادر خان پر مجھے پورا بھروسہ ہے، میں اس کی بات رد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنی جوان بیٹی بھی اپنے ساتھ لایا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ لڑکی جس طرح آپ کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی اور جس ناز و انداز سے آپ سے باتیں کر رہی تھی وہ میں دیکھ رہی تھی، کیا آپ ایک لڑکی کی خاطر اپنی فوج کے جوانوں کو غزنی والوں کے ہاتھوں ذبح کروا دیں گے؟ ناظرین سمنتاش نے کہا کہ خانہ جنگی سے آپ نے یا آپ کے خاندان نے پہلے کیا حاصل کیا ہے جو اب حاصل ہوگا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کا بھائی ایلخ خان ایک ڈرے ہوئے مفرور حکمران کی طرح زندگی بسر کرتا رہا، اس کو شکست دینے کے باوجود بھی سلطان محمود نے اس کی سلطنت پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ ابو منصور کے ایک کان کے ساتھ اس کی بیوی نے منہ لگا رکھا تھا اور دوسرے کان کے ساتھ اس کی بیٹی سمنتاش نے منہ لگا رکھا تھا۔ ناظرین دونوں چلا چلا کر اس سے باتیں کر رہی تھی اور سمجھا رہی تھی مگر ابھی تک اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ ابو منصور غصے میں آ گیا، اس نے چلا کر کہا کہ میری بات غور سے سن لو، میں مجبور ہو گیا ہوں، ایک طرف سلطان محمود ہے اور دوسری طرف قادر خان اور توغا خان، اگر میں ان دونوں کا ساتھ نہیں دیتا تو یہ دونوں میرے دشمن بن جاتے ہیں، اگر غزنی والوں کا ساتھ نہیں دیتا تو ان کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین اس کی بیوی نے کہا کہ سلطان محمود سے صلح کر لیں۔ ابو منصور نے بھڑک کر کہا کہ نہیں، میں اپنی خاندانی دشمنی کو دوستی میں نہیں بدل سکتا، میں سلطان سے اپنے خاندان کی بے عزتی کا انتقام لوں گا، اب میں کسی بھی طرح پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ہم نے منصوبہ بھی تیار کر لیا ہے۔ ناظرین سمنتاش نے طنزاً کہا کہ جس میں سلطان محمود کا قتل بھی شامل ہے۔ ناظرین ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سمن نے اپنی ماں سے دھیمی آواز میں کہا کہ ماں اپنا رویہ بدل لو اور ان سے معلوم کرو کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ ابو منصور بھڑک رہا تھا۔ سمنتاش کی ماں نے فوراً اپنا لہجہ اور رویہ بدل کر ابو منصور سے کہا کہ اگر آپ نے منصوبہ تیار کر لیا ہے تو پھر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اب آپ پیچھے نہ ہٹیں، ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گی۔ آپ نے کیا پلان تیار کیا ہے ہمیں بھی بتائیں۔
بتا دیں تاکہ ہم بھی منصوبے کی کامیابی کے لیے کچھ کر سکیں۔ ابو منصور مسکرا پڑا اور اس نے خراسان پر اپنی توغا خان اور قادر خان کی مشترکہ فوجوں کے حملے اور سلطان محمود کے قتل کے منصوبے کی بھی مکمل تفصیل بتا دی۔ ناظرین، اگلی صبح قادر خان ابو منصور سے رخصت ہو رہا تھا اور ادھر سم منتاش نے نابینا موسیقار کو اپنے کمرے میں بلا رکھا تھا۔ ناظرین، سم منتاش نے نابینا مغنی سے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں راز کی بات بتا دوں تو تم وہ غزنی تک پہنچا سکتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تم پر کس طرح اعتبار کر سکتی ہوں اور غزنی پیغام لے کر کون جائے گا؟ نابینا مغنی نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یقین دلا سکوں کہ میں قابل اعتبار آدمی ہوں یا نہیں۔ اگر آپ کا ایمان وہی ہے جو میرا ہے تو پھر آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے۔ آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ غزنی کون جائے گا، ایک گھوڑے کا انتظام کر دیں اور گھوڑے کی باگ میرے ہاتھ میں دے دیں، میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا، کچھ دن آپ کے سامنے سے غائب رہوں گا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ناظرین، سم منتاش نے قرآن اٹھایا اور چوم کر موسیقار کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ مغنی نے بھی قرآن چوم کر آنکھوں سے لگا، یہ قرآن پاک ہے، قسم کھاؤ کہ مجھے دھوکہ نہیں دو گے۔ سم منتاش نے کہا۔ موسیقار نے کہا کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ قسم کھا لینے سے کسی کی روح کا آئینہ شفاف نہیں ہو جایا کرتا۔ موسیقار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ اور بڑی قسمیں بددیانت اور بے ایمان آدمی کھایا کرتے ہیں۔ یہ قرآن میرے ساتھ رہے گا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے، واپس آؤں گا تو آپ کو یہ لوٹا دوں گا، یہ بتاؤ کہ آدمی کب بھیجا جائے؟ ناظرین، سم منتاش نے کہا کہ ابھی تمہارا آدمی ابھی روانہ ہو سکتا ہے۔ نابینا مغنی نے کہا کہ ہاں، ابھی روانہ ہو سکتا ہے، بس آپ گھوڑا لا دیں اور بتائیں کہ پیغام کیا ہے۔ ناظرین، سم منتاش نے کہا کہ تمہارے آدمی کو سلطان کے پاس جانا ہے، اس سے کہنا ہے کہ قادر خان، توغا خان اور ابو منصور کی متحدہ فوجیں خراسان پر حملہ کرنے والی ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بھی تیار ہے۔ سلطان سے کہنا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے خلاف محاذ میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن آپ مجھے پہلے اسلام کی بیٹی سمجھے اور اس کے بعد مجھے اپنی بیٹی سمجھے اور پھر اس کے بعد میں اپنے اس باپ کی بیٹی ہوں جس کو اسلام سے زیادہ تخت و تاج سے محبت ہے۔ سلطان سے کہنا کہ میں جانتی ہوں کہ یہ تینوں مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ انہیں ایک حلے میں صاف کر دیں گے، لیکن جو کشت و خون ہوگا اس کو تصور میں لائیں۔ غزنی، خراسان، بلخ، بخارا اور خوارزم کی وہ مائیں جن کے جوان بیٹے اس جنگ میں مارے گئے تھے، وہ آج بھی اسی طرح روتی ہیں جس طرح اس دن روئی تھیں جب ان کے بیٹوں کی لاشیں ان کے سامنے لائی گئی تھیں۔ ان کی آہوں اور فریادوں سے زمین و آسمان کانپ رہے ہیں۔ غزنی کے سلطان سے کہنا کہ میرا باپ منصور خان، قادر خان اور توغا خان سے خائف ہے، آپ اسے صلح اور دوستی کا پیغام بھیج کر اس کا یہ خوف دور کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے فوجوں کو کٹ مرنے کی بجائے کوشش کیجیے، مجھے اپنے یتیم ہو جانے کا کوئی غم نہیں ہوگا اور میری ماں کو بیوہ ہو جانے کا بھی کوئی رنج نہیں ہوگا۔ غم اور رنج ہوگا تو صرف یہ کہ جنہیں کفر کے خلاف جہاد میں شامل ہونا تھا وہ آپس میں کٹ مریں گے اور کفر کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ کیا یہ ساری باتیں تم یاد رکھ سکو گے جس طرح میں بتا رہی ہوں اور اسی طرح اس آدمی کو بتا سکو گے جو غزنی جا رہا ہے؟ ناظرین، موسیقار نے کہا کہ اسی طرح سناؤں گا جس طرح آپ نے سنائی ہے، اور وہ آدمی بھی اسی طرح سلطان کو سب سنائے گا۔ ناظرین، سم منتاش نے کہا کہ نہیں، تم موسیقی میں ڈوبے ہوئے ایک انسان ہو اور خیالات اور جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکو گے، تم اپنی دنیا میں گم رہنے والے انسان اس دنیا کو نہیں جانتے جس میں انسان اپنی بادشاہی کی خاطر بے گناہ انسانوں کا خون بہا دیتا اور رعایا پر مذہب کا جنون تاریک کیے رکھتا ہے۔ ناظرین، مغنی نے کہا کہ سمن شہزادی، الفاظ کے بھنور سے باہر نکلو اور مجھے بتاؤ کہ سلطان تک اور کیا پیغام پہنچانا ہے، میں سب کچھ سمجھتا بھی ہوں اور سمجھا بھی سکتا ہوں۔ ناظرین، سم منتاش نے کہا کہ تو پھر چلے جاؤ اور سلطان سے کہنا کہ میرے باپ سے صلح کر کے اسے قادر خان اور
طوغا خان سے بچا لے اور اسے یقین دلائے کہ میرے باپ کو ان دونوں کے شر سے غزنی کی فوج بچائے رکھے گی۔ ناظرین، ایک گھوڑا شہر میں سے گزر رہا تھا جس کی باگ ایک نابینا تھامے ہوئے تھا اور وہ گھوڑے کے آگے پیدل چل رہا تھا۔ یہ وہی نابینا موسیقار تھا جو شہزادی سمن کا پیغام لے کر غزنی جا رہا تھا۔ اس کا موسیقی کا ساز اس کے گھوڑے کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ جاننے والے اس پر ہنس رہے تھے جبکہ نہ جاننے والے حیرت سے اسے دیکھ کر گزر جاتے تھے۔ شہر سے کچھ دور جا کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے لاٹھی پھینک دی۔ ذرا مزید آگے جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا دوڑ پڑا مگر اس نے گھوڑے کو سرپٹ نہ دوڑنے دیا۔ ناظرین، سوار تو اندھا تھا مگر وہ خود اعتمادی سے سواری کر رہا تھا اور گھوڑا بھی صحیح راستے پر جا رہا تھا۔ 15-16 میل بعد وہ جنگل شروع ہو گیا جو امراء وزراء کی شکارگاہ تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 70 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔